امت مسلمہ ایک طویل عرصے سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں انتہائی غمگین اور الم زدہ ہے۔ تمام فرقے مسلمانوں کے اس دن کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر ہوا۔ لیکن کبھی شاید ہی ہم نے یا ہمارے علماء نے اس بات پر غور کرنے کی کوشش کی ہو، اگر کی بھی ہے تو وہ بہت محدود پیمانے پر، اور اس کے بارے میں بہت کم کتابیں لکھی گئی ہیں کہ سیدنا امام حسین کی شہادت کا بنیادی مقصد کیا تھا، اور آپ کو کون سی ایسی بات تھی جس کے لیے آپ نے اپنی جان شہادت کے لیے وقف کر دی۔ عموماً اسے دو قبیلوں کی جنگ بھی کہتے ہیں لوگ، جو کہ سراسر غلط ہے۔ کچھ اسے بنی امیہ اور بنو ہاشم کی جنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک وقتی صورتحال تھی اور اس میں دو فرقے امت کے اندر وجود میں آ گئے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں پلے ہوئے سیدنا امام حسین، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا سید شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہوں گے، ان کی بصیرت، ان کی معاملہ فہمی اور ان کی ایمان کی طاقت کے حساب سے آج ہم تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہیں گے کہ ان کا فیصلہ پوری آنے والی 1400 سال کی اس تاریخ کے اندر کیسے فرق ڈالتا ہے، اور وہ فیصلہ کتنا بڑا فیصلہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد، چونکہ ایک بہت بڑا انقلاب مکے میں آیا تھا، بلکہ جزیرہ نما عرب میں آیا تھا، اور مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ریاست قائم کر دی گئی تھی کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کے مطابق تم لوگ فیصلے کیا کرو اور اللہ کے دین کو قائم کرو۔ تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے، عموماً ایسے انقلاب کے بارے میں تاریخ یہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹر ریولوشنری بھی اٹھ جاتی ہیں فورسز، کہ جیسے ہی کوئی انقلاب کامیاب ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اور راستہ نکالیں تاکہ اس کے انقلاب کو ختم کیا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ کیا تو آپ دیکھیں سب سے اہم ترین صورتحال حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں پیش آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کے اندر معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ سب سے پہلے بے شمار نبی پیدا ہوا، مسلمہ کذاب پیدا ہو گیا، اور اس طرح کا اسود انسی پیدا ہو گیا، کون تھا جس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہو، تاکہ اس جزیرہ نما عرب میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بادشاہت قائم ہوئی تھی، جو اقتدار قائم ہوا تھا، وہ اقتدار جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق امت مسلمہ کے متفقہ جو بار بار کہہ رہا ہوں، متفقہ خلیفہ تھے۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائیت نہ کی ہو، اور کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے دور کے اندر ان کے احکام کے اوپر، جسے کہتے ہیں اس نے کسی قسم کی سرتابی کی ہو۔ بڑا نام سیدنا علی کا لے جاتا ہے، سیدنا علی ان کے مشیر خاص تھے۔ اس زمانے میں زکوٰۃ کا انکار، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ تو ہم ٹیکس تم لوگ میں لگا دیا، کیونکہ عرب کا جو جزیرہ تھا نا، اس جزیرے کے اوپر کبھی کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں تھی۔ اس نے پہلی مرکزی حکومت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے جب یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے اوپر قابو پا لیا تو مسلمانوں کی فتوحات شروع ہوئی، اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ صرف 10 اور 12 سال کے اندر
مسلمان روم اور ایران ان دونوں سلطنت کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ قابض ہو، دنیا کی دو بڑی امپائر. جیسے آپ کہیں کہ پاکستان کے اندر اچانک ایک اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے اور روس اور امریکہ پہ قبضہ کر لیتی ہے، یہ کوئی یقین کرے گا؟ کیا کہتے ہو؟ تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ سازشیں جو ہیں وہ آخر میں پرتنا شروع ہوتی ہیں، اور اس پرتنے والی سازشوں کے درمیان ایک صورتحال ایسا پیدا ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اندر سے اس قوت کو نقصان پہنچایا جائے. اور پہلا نقصان جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جسے ہرمزان نے باقاعدہ مینج کیا تھا ابو لولو فیروز کے ذریعے، تاکہ یہ جو ایران، آپ نے جو اشعار کے اشعار یاد ہیں کہ یہ جو عمر ہیں ایران کے اندر، کہ یہ عمر جو ہے اس نے صرف علی کی خلافت کو ختم نہیں کیا، اس نے تو ایران کی بادشاہت کو ختم کیا ہے. ہمارا دشمن یہ اس لیے ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وقوع پذیر. لیکن اس وقت تک صرف دو چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے لوگ تھے وہ خلیفہ بنے تھے. حضرت ابوبکر جو تھے یہ بنو تین کے تھے، اور حضرت عمر جو تھے یہ بنو عدی کے تھے. بڑے چھوٹے چھوٹے ایسے قبیلے تھے. لیکن عرب کے دو بڑے قبیلے بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ دو جو تھے یہ ہمیشہ سے کشمکش چلی آ رہی تھی، بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی. ان دونوں سے کوئی خلیفہ نہیں بنے تھے. تو پہلے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عثمان کے خلاف ایک انٹرنل قسم کی صورتحال بلٹ اپ کی گئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جسے کہتے ہیں کہ اس انٹرنل کو خاص طور پہ ایک پروپیگنڈے کی مہم چلائی گئی، جو کہ ایرانیوں کا خاصہ تھا اور جو خاص طور پہ یہودیوں کا خاصہ تھا. آپ دیکھیں کہ جس وقت سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کے دروازے کو پہرا دینے والے کون تھے؟ سیدنا امام حسین اور سیدنا امام حسن، یہ دونوں پہرا دینے والے تھے. اس کے بعد حضرت علی بنو ہاشم سے تشریف لائے. اس کے وقت سازش اور زیادہ گہری ہو گئی تھی، اور حالت یہ تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو بھی اس بات کا قائل کر لیا تھا کہ نہیں، یہ صحابی کیا چیز ہے، یہ لوگ کیا چیز، اصل چیز تو یہ قرآن ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم ہم جس کو چاہیں جب چاہیں جس طرح نافذ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ لوگ کہ جن کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی تھی، رشد و ہدایت کے مینار تھے، ان کے بارے میں انہوں نے کفر کی باتیں شروع کر دی، جنہیں خارجی کہا جاتا ہے. خروج نکلے، یہ حضرت علی کے ساتھ جنگ سے نکل گئے. اور اس خروج کے معاملے کے اندر انہوں نے 3 بڑے صحابہ کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ بہت بڑے قاتل ہیں، ان کے خلاف جنگ کی جائے. حضرت علی کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، اور عمرو بن العاص کے بارے میں، اور 3 لوگوں کو روانہ کیا ان کو شہید کرنے کے لیے. عمرو بن العاص مسجد میں تشریف نہیں لائے، ان کی جگہ جو دوسرا آدمی تھا وہ شہید ہو گیا. امیر معاویہ پر وار اونچا پڑا، حضرت علی جو ہے ان کی شہادت ہو گئی ابن ملجم کے ہاتھوں. اس کے بعد سیدنا حسن کی وہ صلح، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا یہ بچہ جو ہے یہ سردار ہے، ابنی سیدی، وہیں سے ہم سید کہتے ہیں ان کو، اور یہ 2 مسلمانوں کے بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. ان دونوں نے آپس میں حضرت امیر معاویہ اور صلح ہوئی، اور 6 مہینے کی سلطنت جو تھی